السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے کچھ دن پہلے میں پاکستان سے باہر تھا اور ایک مناظرہ ہوا جس کے اندر ہم ایک سفر پہ تھے، 3 بندے ایک سائیڈ پہ تھے اور میں اکیلا ایک سائیڈ پہ تھا۔ مناظرہ ہوا فنڈڈ پلیٹ فارم پہ، اور جس بندے سے مناظرہ ہوا ہم لوگ ایک طویل سفر پہ تھے، ایک ہی گاڑی کے اندر سفر پہ تھے اور لیٹ نائٹ کا ٹائم تھا، کوئی کافی لیٹ ٹائم تھا۔ اب اس مناظرے کے اندر کیا تھا کہ جس بندے سے مناظرہ ہوا وہ دبئی کا شخص تھا، بقول اس کے کہ اس نے اپنے بروکر وغیرہ بھی بنائے ہوئے تھے، کافی ڈیپلی چیزوں کو جانتا تھا۔ اس مناظرے میں کیا ہوا، فنڈڈ اکاؤنٹ میں تنوی فارکس کا دعویٰ تھا کہ فنڈڈ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو اصل پیسہ نہیں دیتے بلکہ اصل دکھا کر اصل لے لیتے ہیں، نقل دکھا کر، اور ایک فراڈ سسٹم ہے۔ اور اس بندے کا یہ دعویٰ تھا کہ کسی بھی بندے کو جو بیس بنی مناظرے کی کہ کسی بھی بندے کے لیے جس کے پاس بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو اس کو اپنے ڈسپلن اور اپنے آپ کو لمبے عرصے کے لیے لانے کے لیے اس کے پاس فنڈڈ اکاؤنٹ سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہے۔ مناظرے کا رزلٹ نکلا، میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دلائل کی دنیا میں لائیو کسی بھی بندے کے ساتھ اتنا وثوق کے ساتھ، اور اتنا ایسا بندہ جس کے اپنے بروکرز ہوتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے واقف ہو، بات ہوگی اور اس کا رزلٹ نکلے گا۔ مناظرے کا رزلٹ بھی نکلا۔ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ مناظرے کے لفظ پہ ہمارے اکثر مسلک اور مذہب پہ مناظرے ہوتے ہیں اور ان پہ علماء کرام ڈٹ جاتے ہیں۔ اگر کسی بریلوی اور دیوبندی کا مناظرہ ہوا، 5 دن 10 دن مناظرہ لگا رہا، آخر پہ یہی رزلٹ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم، یہ اپنی جگہ پہ قائم، نہ انہوں نے ان کی نہ انہوں نے ان کی ماننے۔ دیوبندی اہل حدیث کا ہے، بریلوی اہل حدیث کا، مطلب جن کا بھی ہوتا ہے، علماء میری آنکھوں کا تاج ہے، نبی کے وارث ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ شدت اور اپنی بات پہ ہٹ دھرمی یہ زیادہ ہوتی ہے مناظرے کے دوران ہمارے یہاں۔ دلائل کی دنیا میں کیا ہوئی جی؟ سب سے پہلا میرا دلیل یہ تھی کہ فنڈڈ اکاؤنٹ میں کوئی بھی کمپنی، 10 منٹ کا مناظرہ ہوگا میکسیمم، وہ 3 بندے تھے، میں 1 بندہ تھا۔ پہلا چیز یہ ہوئی کہ میں نے کہا کہ فنڈڈ اکاؤنٹ میں آپ سے اصل پیسہ لے کر نقل پیسہ دیا جاتا ہے۔ اس بندے نے بولا کہ نہیں، اصل پیسہ لے کر اصل پیسہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ اب ہم لوگوں نے بولا کہ اصل پیسہ لے کر اصل پیسہ کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 3 فیز ہوتے ہیں۔ میں نے کہا 3 فیز نہیں ہوتے۔ کہتا ہے ہر فنڈڈ فارم کے اندر 3 فیز ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہر فنڈڈ فارم کے اندر 3 فیز نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر، میں نے کہا wfx.co.uk کا پہلے دن سے ہی آپ فنڈڈ اکاؤنٹ کے اندر یہ کام آپ کو اکاؤنٹ مل جاتا ہے، کوئی فیز نہیں ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران، کہتا ہے کہ جس فنڈڈ فارم کے اندر 3 فیز نہیں ہوتے وہ فراڈ ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھنس گیا سالا۔ وہ اس نے کہا جس کے 3 فیز نہیں ہوتے وہ فراڈ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس چیز پہ بات کر لو۔ فنڈڈ اکاؤنٹ کے کوئی رولز ہونا چاہیے نا کہ ہاں یہ فراڈ ہے، یہ نہیں ہے، جیسے فارکس بروکرز کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا، اس نے بولا کہ یہ اصل پیسہ دیتے ہیں۔ جو وہ 3 بندے تھے، چونکہ وہ تینوں کی تینیں تھوڑا بڑے لیول کے بندے تھے، میں بھی بڑے لیول، انہی کا ایک بندہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی، میں دبئی کے اندر فلاں جگہ پہ فلاں فنڈڈ فارم پہ تھا، تو میں نے ان سے یہ بات بولی کہ آپ کا پیسہ اصل ہے یا نقل؟ انہوں نے کہا جی پیسہ اصل ہے، ریئل اکاؤنٹ ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی آڈٹ ہوگا؟ کہتے آڈٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے بولا پھر اصل کہاں سے؟ تو فنڈڈ اکاؤنٹ کے اوپر اصل پیسہ نہیں ہوتا، ان کا ایک بندہ میری سائڈ پہ ہو گیا کہ اصل پیسہ نہیں ہوتا، نقل دکھایا جاتا ہے۔ پھر میں نے اس سے دوسرا سوال کیا، جب یہ بات ثابت ہوگی، وہ بھی مان گیا کہ اصل پیسہ نہیں ہوتا، نقل دکھایا جاتا ہے، تو اس نے دلیل دی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ رولز کو فالو کرتے ہیں تو فنڈڈ اکاؤنٹ جیسا ایک بگنر بندے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے جس کے اندر ڈسپلن کو مینٹین کیا جائے۔ میں نے کہا پھنس گیا سالا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک چیز بتا دو، دنیا میں کسی بھی چیز کا رول بنتا ہے تو وہ رول اس کی سیفٹی کے لیے بنتا ہے۔ مثلا آپ لوگوں نے ٹریفک کا اندر آپ نے اشارہ توڑا، سگنل توڑا،
آپ میں مہذب ملکوں میں لاکھوں کے حساب سے، پاکستان جیسے ملکوں میں ہزاروں کے حساب سے 2-4 ہزار روپے کا فائن پڑ جاتا ہے، دبئی وغیرہ میں 2-4 ہزار درہم دینار ریال کا فائن پڑ جاتا ہے، سعودی عرب وغیرہ میں. تو وہ رول یہ ہے کہ وہ کوئی بھی سگنل نہیں توڑے گا، اور سگنل جب وہ نہیں توڑے گا تو لوگوں کی جان بچے گی. اچھے کا رول ہے. تو فنڈڈ فارم کا جو رول ہے وہ بنایا کس بیس پہ جاتا ہے؟ اب وہ بندہ فارغ بھائی کس بیس پہ بنایا جاتا ہے کہ لوگ پرافٹ کمائیں گے، لوگ کس سلسلے میں کام کریں گے؟ تو بھائی رولز بنتے کس چیز کے لیے؟ کہتے ہیں کس چیز کے لیے بنتے ہیں؟ میں نے کہا لوگوں کے اکاؤنٹ واش کرنے کے لیے. لوگوں کو جو ڈیمو دیا جاتا ہے، جو 2 نمبر فراڈ دیا جاتا ہے، تو اس کو لوگوں کا نقصان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. کہتے ہیں ایسے نہیں کیا جاتا. میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ، ایک آئی پی سے دوسرے آئی پی پہ جانے کے لیے ایک بندے نے ایک موبائل پہ انٹرنیٹ ہے، دوسرے پہ جانے کے لیے دوسرے انٹرنیٹ سے اس نے کنیکٹ کیا، انہوں نے ایکسیس چھین لی. کس چیز کا قانون ہے؟ کہتا ہے کہ یار بات تو یہ ٹھیک ہے. اب وہ بندہ تھوڑا دب گیا کہ بھئی رولز ہی ان کے اس وجہ سے بنائے جاتے ہیں کہ جو اصل پیسہ لیا جاتا ہے، جو اس کے بدلے میں نقل دکھایا جاتا ہے، اس نقل کے اندر آپ لوگوں کا پیسہ دیا جائے. اب وہ بندہ کبھی ایسے دیکھے کبھی ایسے دیکھے. تیسرے سوال میں نے کیا، پہلا میں نے کیا، دوسرا اس نے کیا، رولز والا. میں نے کہا رولز کس چیز کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو نفع دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اس بندے کا سورس، میں نے کہا تیسرا مجھے یہ بتائیں فنڈڈ فارمز کا سورس آف انکم کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ بتائیں کیا ہے؟ میں نے کہا لوگوں کی فیسز کا لاس. وہ جو اس بندے کا دوسرا ساتھی تھا وہ بھی میری ساتھ ہو گیا. بندہ چپ ہو گیا. فائنل بات ہو گئی. سمپل سی بات ہے کہ فنڈڈ فارمز کا لوگوں کی فیسز کو $100 آپ کو نقل دکھا کر مروڑ لیا جاتا ہے. اب اکثر لوگ بولیں گے کہ بھائی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پیسہ بھی کماتے ہیں. دیکھیں میں پیسہ کمانا میرا مطلب نہیں ہے. میں 2017-18 سے فنڈڈ کو جانتا ہوں. میں بھی آپ لوگوں کو بول سکتا ہوں فلاں فنڈڈ فارم میں آ جاؤ، آپ $100 کا اکاؤنٹ لیں گے، $33 $30 $35 مجھے مل جائیں گے، مجھے کیا مسئلہ ہے. لیکن میں اپنے $35 کے لیے آپ لوگوں کو 100 کیوں ڈباؤں؟ اگر لوگوں کی فیسز $1,00,000 بنی، 30,000 لوگوں کو پروفٹ آ گیا، ٹھیک ہے وہ دے دیں گے. لیکن اگر لوگوں کو پروفٹ آ گیا 2 لاکھ کا، کہاں سے دیں گے؟ ابھی یہ بات ہماری شروع ہوئی تھی مناظرے کی، ہم نے دلائل رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا میں آپ کو ایسے پاکستانی بیسیوں بتاتا ہوں جن کے پاس $2,000-3,000 نہیں تھے اور انہوں نے فنڈڈ فارم بنا دیے. تو یہ بیسکلی ہمارے نئے دوست کو پھنسایا جاتا ہے اور فنڈڈ کا زوال آ چکا ہے. فنڈڈ اکاؤنٹس کا زوال آ چکا ہے. دنیا میں بہت سے کم بخت لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو پھنساتے ہیں. تو فنڈڈ اکاؤنٹ کا مناظرہ 10 منٹ کے بعد اس بندے کی ہار پہ ختم ہوا، اور وہ ہار جس کو اس بندے نے مانا. دلائل کی دنیا میں ہم لوگوں کا یہ لائیو بڑے لوگوں کے ساتھ 3 بندوں کے ساتھ پہلی بات جس میں 2 سرعام ہماری سائڈ پہ آ گئے اور ایک بندہ آ کے بولا آپ ٹھیک بولتے ہیں. بہرحال قصہ مختصر، پھر اس بندے نے ہم لوگوں کو فاریکس پہ کیا کہ فاریکس کا لوگوں کا سورس آف انکم کیا ہے. میں نے کہا سپریڈ. کہتا ہے سپریڈ نہیں ہوتا، مارکیٹ میکنگ ہوتی ہے. میں نے کہا مارکیٹ میکنگ تو چوری ہے. کہتے ہیں کیسے؟ دلائل ہوئی ہے. انہی کا ایک بندہ بولتا ہے پاکستان کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں، پاکستان سے ریگولیٹڈ بروکر میں اگر میں بروکر لیتا ہوں تو اس کی 35 لاکھ روپے سیکورٹی ہوتی ہے. کوئی ٹریڈ میرے پاس نہیں ہوتی. میں گولڈ پہ ایک کلائنٹ ٹریڈ لگاتا ہے، اس کا جو سپریڈ ہوتا ہے اس کا 30% مجھے ملے گا. باقی پاکستان کی جو پی ایم ای ایکس اور وہ ٹریڈ ٹرانسفر کرتے ہیں، کس کو کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بروکر ہے اس کو صرف سپریڈ کا 30% ملتا ہے. MT5 کا کوئی بھی اس کے اوپر خرچ نہیں ہوتا. اب وہ بندہ فارغ ہو گیا. اس نے بولا ٹھیک ہے جی میں مان گیا، آپ لوگ ٹھیک ہو، ہم لوگ غلط ہیں. تو فنڈڈ اکاؤنٹ ایک نئے بندوں کے لیے ٹھیک ہے. $10 کا سینٹ اکاؤنٹ بنا لیں، 1000 بیلنس ہو جائے گا، کچھ سیکھ جائیں گے. کوئی آپ کو پیسہ نہیں دیتا اصل دے کر زیادہ. بائی دا وے اٹس اوکے. آپ کو میں ایک ڈسکرپشن میں ٹریڈنگ کورس کا لنک شیئر کر دیتا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ لیجئے. کہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.